بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یقیناً رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، نماز کا بھی، ذکر کا بھی، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا، عشر کا، فطرانے کا، اور اسی طرح جو سب سے زیادہ گہرا تعلق اور مضبوط تعلق رمضان کے ساتھ ہے وہ ہے قرآن کریم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک ہی کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا، تو قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اسی وجہ سے روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے اور تراویح پہلے ہوتی ہے، اور تراویح میں قرآن کریم پڑھا یا سنایا جاتا ہے۔ تو جب تراویح میں قرآن کریم پڑھا یا سنایا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کا روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ تلاوت پہلے ہے اور روزہ بعد میں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم رمضان کی آمد سے قبل ہی تلاوت کو شروع کر دیں، روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور ایسی ہماری عادت بن جائے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، رمضان میں بھی ہمارا معمول رہے، اور رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک کوئی بھی دن ہمارا تلاوت سے ناغے کا نہ ہو، اور ہر روز ہم چاہے کم تلاوت کریں لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آگے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔